میں پھر آ رہا ہوں، میں پھر آ رہا ہوں، پھر اسلام آباد پر حملہ کروں گا۔ جب بھی ڈگڈگی بجائیں گے تو وہ لوگ جو ہے ان کی ڈگڈگی پر ناچتے ہوئے بندر کو دیکھیں گے اور تالیاں بجائیں گے اور ان کو فالو کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان صاحب نے تو سنگجانی جانے کا کہا تھا، لیکن اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بشرا بی بی نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا۔ اس منصوبے کے اوپر آپ عمل کریں، اگر آپ اس پر عمل کرتے تو میں رہا ہو چکا ہوتا۔ بیرسٹر گوہر پر ڈبل گیم کا الزام بھی عمران خان صاحب ایک طرح سے لگا رہے ہیں۔ منصوبہ یرغمال بنا لے، اسلام آباد کو جیم کر، سازش تھی، حملے تھے، فساد تھا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ فسادی ایجنڈے کا آخری کارڈ ابھی باقی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں، اور ملاقات کے بعد بشرا بی بی کے متعلق، عمران خان کے متعلق اور بذات خود تحریک انصاف کے متعلق خطرناک قسم کے انکشافات سامنے آئے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کو دلدل میں پھنسانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے اشارے بھی دیے جا رہے ہیں، بلکہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ کون عمران خان صاحب کو پھنسانا چاہتے ہیں۔ اور تیسری طرف حکومت نے جو ڈنڈا اٹھا لیا ہے، پہلا ڈنڈا پی ٹی آئی کے بعد اب جو چلنے جا رہا ہے، وہ ان پولیس اہلکاروں اور افسران کے خلاف جنہوں نے تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران ڈیوٹیاں دینے سے انکار کر دیا۔ مریم نواز صاحبہ نے ترکی و ترکی جواب، یا کھرا جواب، بلکہ سیدھا تحریک انصاف کو ہم سندھی میں کہتے ہیں ست سریوں بدھائیں، یعنی کھری سنا دینا۔ تو آج مریم نواز صاحبہ بھی سامنے آئی ہیں اور انہوں نے عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو آئینہ دکھایا ہے۔ ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ فائنل کال کے حوالے سے جو بات تھی وہ آغاز وہیں سے کر لیتے ہیں۔ فائنل کال کے بعد اب پیش خدمت آخری کارڈ عمران خان صاحب کے لیے۔ میں اکثر آپ کو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک مداری ہیں، اور وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالوورز کو تماش بین کے طور پر لیتے ہیں کہ جی وہ جب بھی ڈگڈگی بجائیں گے تو وہ لوگ جو ہیں ان کی ڈگڈگی پر ناچتے ہوئے بندر کو دیکھیں گے اور تالیاں بجائیں گے اور ان کو فالو کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ وہ یو ٹرن لیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھیں ہمارے کپتان کتنا خوبصورت یو ٹرن لیتے ہیں۔ وہ کسی کو گالی دیں گے تو اس گالی کو بھی لوگ اپنا فرض اور حق سمجھ کر اس کو ریپیٹ کریں گے کہ جی خان صاحب نے کیونکہ گالی دی ہے تو ہمیں بھی گالی دینی چاہیے۔ اور گالی کا انجام پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جو گالی عمران خان نے اپنے مخالفین کے لیے دینا سکھائی تھی، اپنے فالوورز کو، وہ گالی اب عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو پڑ رہی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی آڈیو آپ نے سن لی ہوگی کہ وہ جس طرح عمران ریاض خان کو گالیاں دے رہے ہیں، جس طرح وہ مہر شرافت کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو پی ٹی آئی میں چلتا رہا اس کا نتیجہ ہے۔ اب فائنل کال کے پٹ جانے کے بعد خبر یہ آئی کہ عمران خان صاحب فی الحال پارٹی کو قومی اسمبلی اور سینٹ تک احتجاج محدود رکھنے کی انہوں نے ہدایت کی، اور ایک کل خبر بیرسٹر گوہر نے دی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہ ٹویٹر ہینڈل پر جو ایک پیغام رکھا گیا عمران خان صاحب کے نام پر، اس میں بھی باقی باتیں اپنی جگہ تھیں کہ قوم تیاری کرے ایک اور کال کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی آواز اٹھایا جائے۔ اب فائنل کال کے بعد عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے، یعنی فائنل کال کی ناکامی اور وہ جو تھا لشکر کشی کی ناکامی کے بعد، علیمہ خانم صاحبہ نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ کل بیرسٹر گوہر نے کی تھی، آج علیمہ خانم صاحبہ نے کی۔ اس ملاقات کے بعد جو علیمہ خانم نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو اڈیالہ کے اندر عدالتی سماعت کے دوران جو گفتگو ہوئی ہے، وہ جو باہر آ رہی ہیں گفتگو ساری جو چیزیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فسادی ایجنڈا تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا۔ بشرا بی بی کے اوپر الزامات غلط لگائے جا رہے تھے، اور میں آپ کو بار بار اس بات پر یہ گزارش کرتا رہا کہ یہ غلط کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ لے کر گئی تھی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے تو سنگجانی جانے کا کہا تھا، لیکن اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بشرا بی بی نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا۔ میں بھی یہی گزارش کرتا رہا کہ عمران خان صاحب نے جو آخری گفتگو صحافیوں کے ساتھ تھی، آخری نہیں بلکہ جو 24 نومبر سے پہلے، یعنی جو آخری کال تھی 4 اکتوبر والی اور 5 اکتوبر والی، جب ایس سی او کو ناکام بنانے کے لیے دھرنا دینا تھا اسلام آباد میں، اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب ڈی چوک پہنچنے سے پہلے بھاگ گئے، ہمیشہ کی طرح بھگوڑے ہو گئے، تو اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی تھی صحافیوں کے ساتھ اڈیالہ میں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک پراپر منصوبہ بنا کر دیا تھا، اور اس منصوبے اڈیالہ میں بلکہ ملاقات
اپنا بیرسٹر صحافیوں نے نہیں کی تھی، بلکہ اب میں ذرا اپنی تصحیح کر لوں، پہلے بھی میں نے ویلاگز میں شاید اسی طرح کوٹ کیا تھا کہ صحافیوں کے ساتھ، لیکن نہیں، 26ویں آئینی ترمیم پر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے گئی تھی کہ ہمیں اس ڈرافٹ کی حمایت کرنی چاہیے، جس میں 5 قائدین تھے پی ٹی آئی کے، بیرسٹر گوہر تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، صاحبزادہ حامد رضا تھے، اور اسی طرح اور 2 لوگ تھے۔ اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے تو آپ کو ایک منصوبہ بنا کر دیا تھا کہ اس منصوبے کے اوپر آپ عمل کریں، اگر آپ اس پر عمل کرتے تو میں رہا ہو چکا ہوتا۔ تو اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پھر عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کو ہدایت جاری کی جب وہ رہا ہو گئی، اور بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی بہن علیمہ خانم کے ذریعے کال دی 26 نومبر کی۔ علیمہ خان نے کال دی اور ادھر سے بشریٰ بی بی صاحبہ متحرک ہو گئی، انہوں نے کہا اگر علیمہ ہی نہ سارا کچھ لے جائے، لیڈ لے جائے، تو پھر انہوں نے پارٹی کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور تیاری کی، اور پھر انہوں نے لیڈ کیا، باوجود اس کے کہ ان کی تو میں ہوتی رہی علیم گنڈا پور کے ساتھ، لیکن انہوں نے لیڈ کیا، اور وہ ڈی چوک پر جا رہی تھی، اور ان کو فائنل کال کو روکنے کے لیے فائنل میسج آیا تھا کہ جی اس سے آگے نہیں بڑھنا، بس اب آپ نے یہاں سے واپس چلے جانا ہے، آپ نے پیچھے ہٹنا ہے۔ پھر وہ کہانیاں ہیں جی، مریم ریاض بٹو کہہ رہی ہیں، مشال یوسفزئی کہہ رہی ہیں کہ جی بشریٰ بی بی کی گاڑی پر بھی فائرنگ ہوئی تھی، تو بھائی وہ گاڑی کدھر ہے؟ فائرنگ کی اگر بلٹ پروف شیشے کے اوپر بھی اگر گولی لگتی ہے نشان تو بنتا ہے۔ کہانیاں طرح طرح کی بنائیں گی، لیکن بہرحال بشریٰ بی بی واپس چلی گئی، اور پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ کہتی رہی کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سنگجانی میں جائیں۔ عمران خان نے بالکل حرکت کی تھی، انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ حکومت کے ساتھ انگیج کرو اور میرے لیے مذاکرات کرو، اور بشریٰ بی بی کو کہا کہ آپ نے پریشر برقرار رکھنا ہے حکومت کے اوپر، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ عمران خان صاحب کا پرانا طریقہ تو بہرحال، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سامنے زیادہ بڑی طاقت تھی، تو طرح طرح کی باتیں آ رہی تھی۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ بشریٰ نے جو کچھ کیا، بشریٰ بی بی صاحبہ نے، وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر کیا۔ تو آج ملاقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو علیمہ خانم صاحبہ کی گفتگو ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ پہلے جو عمران خان صاحب کو کوٹ کر کے جو صحافی جو تھے انہوں نے جو دی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ، تو اس میں خان صاحب سے منسوب بیان میں کہا جا رہا ہے کہ آج مجھے مکمل تفصیلات سے فیملی نے آگاہ کیا، کل مجھے مکمل تفصیلات نہیں بتائی گئی، یعنی بیرسٹر گوہر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے صحیح تفصیلات نہیں بتائیں۔ آج فیملی نے، یعنی علیمہ خانم نے اور دیگر بہنیں جو ملاقات کرنے گئی تھیں، ان کی عظمیٰ بھی تھیں، نورین بھی تھیں، یہ جو خاتون صاحبہ ہیں ساری، تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ گولیاں چلیں، بندے مرے۔ میرے وکلا اور فیملی نے بتایا کہ 14 لوگوں کی شہادت کی تفصیلات آ گئی ہیں۔ سیاسی ورکرز کا احتجاج جمہوری عمل ہے۔ شہادت اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوژن ہے، اس میں یہی کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر خان کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں کہ اصل ہمارے ساتھ اور ورکروں کے ساتھ کیا ہوا، یعنی بیرسٹر گوہر کو نہیں پتہ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری فیملی کو پتہ تھا اور میرے وکلا، دیگر وکلا نے مجھے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی وہ بیرسٹر گوہر پر ڈبل گیم کا الزام بھی عمران خان صاحب ایک طرح سے لگا رہے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو میں نے ہدایت دی تھی کہ احتجاج کو کس طرح اسلام آباد لے کر جانا ہے، اس نے جو کچھ کیا میری ہدایات کے مطابق کیا، یہ سیاست نہیں جہاد ہے۔ یہ ہے وہ پوائنٹ کہ وہ جو سارے لوگ لگے ہوئے تھے کہ نہیں جی، ایون فیصل ہوڈا صاحب بھی لگ گئے کہ نہیں بشریٰ نے کیا جو کچھ کیا، اور پھر پوری کا پورا پی ٹی آئی کا جو تھا ٹرولز تھے وہ سارے کے سارے بشریٰ بی بی کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ پھر ادھر وہ جو سلمان احمد خان، سلمان صاحب جو سنگر ہیں، وہ امریکہ سے بیٹھ کر بشریٰ بی بی کو ISI کے ٹاؤٹ قرار دے رہے تھے، وہ ٹاؤٹ قرار دے رہے تھے واپس جانے کے معاملے پر۔ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، جس کو عمران خان صاحب اب ڈسون کر رہے ہیں، وہ بشریٰ بی بی کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے احکامات نہیں مانے اور وہ ڈی چوک کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہی تھی، اور ادھر سے الزام یہ آ رہا ہے کہ یہ واپس چلی گئی اور ٹاؤٹ تھی۔ تو بشریٰ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ احتجاج کے حوالے سے، ڈی چوک پر جانے کے حوالے سے بشریٰ جو کر رہی تھی وہ میری ہدایات کے مطابق کر رہی تھی، جو میں نے کہا تھا۔ وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا پارٹی کے قائدین سے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کہ جو میں نے پلان بنایا ہے اس پلان پر چلتے تو میں رہا ہو جاتا ہے، اس پلان پر چلیں گے، اس منصوبے پر تو میں رہا ہو جاؤں گا۔ منصوبہ کیا ہے؟ یرغمال بنا لیں، اسلام آباد کو جیم کر دیں،
کبھی بھی کوئی فورن ڈگنیٹری آئے، کوئی بڑے وفود آئیں تو وہاں جا کر آپ نے بیٹھ جانا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیں، ایوان صدر پر قبضہ کر لیں، وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کر لیں، جتھے لے کر آ جائیں۔ یہ منصوبہ تھا عمران خان صاحب کا۔ تو بشریٰ بی بی اس پر عمل کر رہی تھی، اور جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس کے مطابق بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ مراد سعید کا کہا جا رہا ہے وہ بھی تھے، اور کچھ اور مسلح لوگ بھی تھے۔ تو خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی بشریٰ نے جو کچھ کیا وہ میں نے کہا تھا اور وہ ٹھیک کر رہی تھی، یعنی انہوں نے بیرسٹر گوہر وغیرہ کو ڈسون کر دیا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے کیا ہم اس پر خاموش رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو بربریت ہوئی ہے دنیا میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوا۔ یحییٰ خان پارٹ 2 اوپر آ کر بیٹھ گیا، آرمی چیف صاحب کو پر ایک بار پھر وہ اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں۔ ہم اس پر پورے زور سے ہر جگہ آواز اٹھائیں گے، انٹرنیشنل فورمز پر جائیں گے، میری مزید مشاورت جاری ہے، میں تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں، ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جی کہہ رہے ہیں کہ ہم جی نئی تیاری کر رہے ہیں اور ہم اب اس طرح نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا جب تو دوسرا جو ہے نا وہ ہے علیمہ خانم صاحبہ کی گفتگو جو انہوں نے اپنے بھائی سے ملاقات کے بعد صحافیوں کے ساتھ کی ہے۔ اس کا جو بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ آخری کارڈ ابھی بھی باقی ہے، وہ میں نے بھی کھیلنا ہے، کب کھیلوں گا نہیں بتاؤں گا، کیا کارڈ ہے نہیں بتاؤں گا۔ اب میں باقی گفتگو پر آنے سے پہلے میں بتا دوں کہ کوئی آخری کارڈ عمران خان کے پاس نہیں ہے، کوئی آخری کارڈ نہیں ہے۔ وہ صرف ڈگڈگی بجا رہے ہیں، وہ صرف تماشا کر رہے ہیں، وہ صرف مداری ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب فروری 2022 میں تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری اور سابق وزیر اعظم بلکہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا وہاڑی میں۔ انہوں نے کہا تھا آخری گیند تو میں کھیلوں گا، اور یہ آصف زرداری، یہ نواز شریف اور یہ مولانا فضل الرحمان، میں تینوں کو ایک گیند سے اڑاؤں گا۔ اور آصف زرداری تو خاص طور پر میری بندوق کی شست پر ہے، نشست کہا تھا عمران خان صاحب نے۔ اور پھر وہ آخری گیند جو تھی نا وہ نہیں عمران خان صاحب کے پاس تھی، نہ کھیل سکے، اور روزانہ وہ ڈگڈگی بجاتے تھے کہ جی آپ کو پتہ نہیں آپ کے کپتان نے کیا سوچ رکھا ہوا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ کپتان کی حکومت بھی گئی، کپتان کی جو ہے وہ مقبولیت تو رہی، لیکن مقبولیت کے بعد کپتان آزاد نہیں رہ سکے، کیونکہ آخری گیند کوئی تھی نہیں، حکمت عملی کوئی تھی نہیں، صرف اور صرف سازش تھی، حملے تھے، فساد تھا جو انہوں نے برپا کیا، اور اس فساد کے چکر میں آج جیل پڑے ہوئے ہیں، خود بھی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں کارکن جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ساری لیڈرشپ ضمانتوں پر ہے۔ کوئی بھی عمران خان صاحب کے اس فسادی ایجنڈے کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ سندھ سے ایک استعفیٰ آیا ہے، علی پل ایک وکیل ہے نامور، اور پی ٹی آئی سندھ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور کور کمیٹی کے رکن ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ ذاتی وجوہات ہیں استعفے میں، اور انہوں نے بیرسٹر گوہر کو استعفیٰ بھیج دیا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں، میری علی پل سے بات نہیں ہو سکی، میں کوشش کر رہا تھا ان سے بات کروں، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ ریزائن جو ہے یہ اس فسادی ایجنڈے کی وجہ سے آیا ہوگا۔ کون اس طرح کے فسادی ایجنڈے کا بوجھ اٹھا سکتا؟ کوئی نہیں۔ بیرسٹر گوہر نہیں اٹھا پا رہے، سلمان اکرم راجہ نہیں اٹھا پا رہے، عمر ایوب نہیں اٹھا پا رہے، شبلی فراز نہیں اٹھا پا رہا، کوئی نہیں اٹھا پا رہا سوائے باہر بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے۔ اور عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ظاہر بہنیں ہیں تو بھائی کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ تو علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ انہوں نے وہ شوکنگ ہوئی ان کے لیے یہ خبر، شوق ہوا انہیں کہ جی یہ جو کچھ ڈی چوک پر ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایف آئی آر درج کروائیں محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف، اور ایک لاسٹ کارڈ، آخری کارڈ کہتا میرے پاس ہے جو بھی استعمال نہیں کروں گا۔ ثانیہ ڈی چوک پر سپریم کورٹ اور انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ لے کر جائیں گے۔ اچھا یہ پھر وہ جو پچھلے ویلاگ میں نے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب کے جو ٹویٹر ہینڈل پر جو ٹویٹ کیا گیا ہے، میں نے کہا تھا کہ یا تو وہ واقعتاً عمران خان کا یا باہر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی طرح اپنا میسج باہر بھیجا، بیرسٹر گوہر کو کچھ کہا اور دوسرا میسج کچھ دے دیا۔ یہ عمران خان صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت کے ساتھ انگیج بھی عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اب کریں گے یہ کہ جی میرے پاس آخری کارڈ ہے، مجھے رہا کرتے ہو، میرے لوگوں کو رہا کرتے ہو، لوگوں کو تو خیر لوگ تو جائیں باڑ میں، عمران خان صاحب ان کی پرواہ نہیں ہوتی، تو مطلب عمران خان صاحب کی طرف سے باڑ میں جائے، میری طرف سے نہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف اپنی بہن کے ذریعے، باہر بیٹھے ہوئے اپنے ٹرولز کے ذریعے، میں پھر آ رہا ہوں، پھر اسلام آباد پر حملہ کروں گا، وہ دھمکی دے رہے ہوں گے، ڈرا رہے ہوں گے، اور دوسری طرف بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور پارٹی کی جو سلمان اکرم راجہ ہے، دوسرے جو لیڈرز ہیں پارٹی کے، حامد رضا صاحب، ان کے ذریعے انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی حکومت کے ساتھ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات نہیں کر رہے عمران خان کے ساتھ، پی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات سے اسٹیبلشمنٹ نے انکار کر دیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ
جو ہے وہ بیان جو تھا وہ عمران خان صاحب کا ہی اب معلوم ہوتا ہے جو پیغام رکھا گیا تھا۔ اچھا جی، وہ کہتی ہے کسی نے کہا کہ بانی کو زہر دیا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ذہنی طور پر صحت خراب ہے۔ ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ میری صحت بالکل ٹھیک ہے۔ 50 گھنٹے بند رکھا گیا، اخبار ٹی وی کی سہولت واپس لے لی گئی۔ ثانیہ اسلام آباد پر عمران خان کو بتایا تو وہ بہت زیادہ صدمے میں تھے، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ 12 لاشیں صرف اس لیے ہیں کہ بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، یعنی لوگ زیادہ مرے ہیں۔ وہ کہہ رہی میں نے ان کو بتایا کہ لوگ لاپتہ ہیں، 12 لاشیں صرف ہمارے سامنے اس لیے آئی ہیں کیونکہ بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، جیلوں میں ہیں، لواحقین بہت بڑی تعداد میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، بہت سی لاشیں ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اور باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپتال جائیں اور ادھر جائیں جا کر پتہ کریں، تو کیوں نہیں لوگ جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو بتایا کہ اسپتال جو جاتا ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں عمران خان نے کہا کہ یہ لال مسجد اور اکبر بگٹی جیسا آپریشن ہے، اس کے بعد لوگوں کا غصہ بڑھا تھا، اب بھی لوگوں کا غصہ بڑھے گا، اس طرح کی باتیں۔ اور دوسری یہ کہ جی وہ سنائپر جو تھے نا بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فائرنگ کی، تو بشرا بی بی کے علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ جی چھتوں سے سنائپر فائرنگ کر رہے تھے۔ اب یہ جو فائنل کال ہے یہ اصل معاملہ ہے، فائنل کال کہ ناکامی کے بعد آخری کارڈ۔ اب آخری کارڈ کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان صاحب نے جس طرز کا اسلام آباد پر حملہ پلان کیا تھا وہ ناکام ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ لاسٹ کارڈ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور بڑا حملہ کرنے کی تیاری کریں گے، اور اس کے لیے 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ ذرا تھوڑا سا سستائیں گے، اپنے آپ کو دوبارہ منظم کریں گے، اپنی غلطی کمی کوتاہیوں کا جائزہ لیں گے، اور پھر یہ کوئی اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، یا کچھ اور ان کے منصوبہ ہوگا، کوئی سیاسی منصوبہ ہوگا، یہ بھی ممکن ہے۔ اگر سیاسی منصوبہ ہوگا تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جس طرح آج تک عمران خان صاحب اسلام آباد پر حملے کرتے رہے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو ظاہر ہے وہ ناقابل قبول ہوتی ہے، ناقابل برداشت ہوتی ہے ریاست کے لیے۔ ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرا، وفاقی حکومت نے طرح طرح کے فیصلے کیے ہیں، لیکن جو ایک بڑا ایکشن جو ہونے جا رہا ہے اس سے اندازہ لیا جا سکتا ہے کہ حکومت اس بار کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہی جس سے تاثر جائے کہ اسلام آباد پر چڑھائیاں کرنے یا اسلام آباد کی طرف بار بار جلوس لے کر آنے والوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک خبر آئی ہے، اور وہ اپنا ٹویٹ کہہ رہا ہوں، وہ نوٹیفیکیشن بھی سامنے آ گیا ہوا ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ جی آئی جی اسلام آباد نے ایک حکم جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ پولیس اہلکار اور افسران جو ڈیوٹیوں پر نہیں تھے جب یہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا تھا، جب ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں، کسی کو چنگی نمبر 26 پر لگایا گیا ہوگا، کسی کو جو ہے وہ برہان پر لگایا گیا ہوگا، کسی کو کٹی پہاڑی پر کسی کی ڈیوٹی لگی ہوگی، کسی کی اسلام آباد شہر کے اندر، کسی کی جناح ایونیو پر لگی ہوگی، کسی کی ڈی چوک پر لگی ہوگی، کسی کی چائنا چوک پر لگی ہوگی، تو وہ لوگ وہاں جو نہیں تھے ڈیوٹیوں پر ان کی فہرست تیار کی جائے اور ان کو نوکریوں سے برخاست کیا جائے، ڈسمس کیا جائے، اور ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ گرفتار کیا جائے گا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ڈسپلن فورس کا اہلکار یا افسر انکار نہیں کر سکتا کہ جی میں ڈیوٹی نہیں کروں گا، تو ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں کوئی ہمدردیاں ہوں گی، تو جب ہمدردیاں ہوں گی تو صرف ڈسمس نہیں ہوں گے، پھر وہ گرفتار بھی ہوں گے۔ تو حکومت جو ہے بہت آگے تک جا رہی ہے۔ میں کل کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، جو مریم نواز صاحبہ نے ایک دیر آیت درست آیت، ان کا جو ایک بطور وزیر اعلیٰ، کیونکہ اسلام آباد میں آنے سے پہلے پنڈی ضلع اور اٹک ضلع وہ پار کرنا پڑتا ہے، تو پہلے مریم نواز صاحبہ کی جوریسڈکشن آتی ہے اور اس کے بعد ان کے چچا شہباز شریف صاحب کی، تو انہوں نے کچھ باتیں کی اور ان کے پاس معلومات اور انفارمیشن کیا ہے وہ میں آپ کو کل کے ولاگ میں بتاؤں گا۔ ایک چیز جو نظر آ رہی ہے کہ کسی قسم کی رعایت اس بار ریاست نہیں کر رہی۔ 2014، 2016، 25 مئی، 26 نومبر اور اس کے بعد یہ والی 26 نومبر اور 9 مئی بیچ میں، تو اس کے دوران بھی شاید حکومت یا اداروں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی کوتاہی دکھائی تھی۔ اب وہ نہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کا فورم ہو، چاہے پھر یہ لشکر ہو، یا باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ٹرولز ہوں، ان کے اگینسٹ ایک مربوط اور منظم حکمت عملی ریاست بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ الگ بات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔